صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم پچھلی قسطوں میں غزوہ خیبر سے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک دو باتیں جو رہ گئی تھیں اس کو یہاں سمیٹتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھیں گے اپنے سیرت کے اس سلسلے میں۔ غزوہ خیبر کو بہت اچھی طریقے سے ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا۔ وہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ایک جو کلمہ جو ہم بھی اکثر یہاں پہ پڑھتے ہیں اور کچھ غلطی بھی کرتے ہیں اس کی سمجھ میں، وہ کلمہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ پڑھیں جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا ایک خزانہ ہے، اس سے تشبیہ دی۔ تو ہمارے پاس کیونکہ کچھ عربی سے ناواقفیت کی وجہ سے کچھ ٹریڈیشنلی کچھ چیزیں ہمارے کلچر میں ایسی آ گئی ہیں، جب ہم کہتے ہیں لاہور پڑھنا تو وہ کہتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے لاہور پڑھا جا رہا ہے۔ اب حالانکہ اس کے بہت وسیع مطالب ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی آپ اپنی پوزیشن کو اور کریٹر یا رب العالمین کی پوزیشن کو اس جملے میں ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کا ایک اظہار کرتے ہیں کہ ہم میں قوت نہیں، ہم میں طاقت نہیں سوائے اس کے کہ اگر ہمیں الا باللہ، اگر اللہ کی طرف سے ہمیں مدد حاصل ہو تو پھر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی وکٹری مسلمانوں کو ہوئی تھی، اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی دل کی ایک کیفیت کو صحیح لائنز کے اوپر صحیح انداز میں اس کو لے جانے کے لیے یہ ایک ورد تھا جو مسلمان کرتے چلے آئے تھے خیبر سے واپسی پر۔ اب خیبر کے معاملے میں یہ بھی ہوا کہ جب وہ وہاں سے واپس ہوئے اس سارے مارکے کے بعد، تو اس وقت ان کے ساتھ ایک کانوننٹ یا ایک معاہدہ ہو گیا یہود خیبر کے ساتھ، جس کی ایک تفصیل ہے بعد میں۔ اس کے متعلق مختلف کئی صدیوں کے بعد وہ فورجڈ ڈاکیومنٹس بھی وہ لے کے آئے یہود۔ بہت ریسنٹلی جو ہمارے عثمانی خلفاء تھے اس زمانے میں بھی ایسے ڈاکیومنٹس انہوں نے جعلی پیش کیے جس میں جو اصل کاوننٹ کی جو شقیں تھیں، جو معاملات تھے، اس کو ہٹا کے اس کو فورج کر کے، اور پھر ثابت ہو گیا کہ یہ غلط ہے۔ لیکن وہ ڈاکیومنٹ یہی تھا کہ جس میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ یہ کیا گیا تھا کہ ان کو جو وہاں کی خیبر کی زمینیں ہیں اس کے اوپر کاشت کرنے کی اجازت ہوگی، اس کی ملکیت مسلمانوں کی ہوگی، لیکن اس کی جو ارننگ ہوگی، اس کی جو پروڈکٹ ہوگا وہ دونوں میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ تو یہ ایک معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور اس میں بھی یہ شق موجود تھی کہ یہ مسلمانوں کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ یہ کسی وقت اس معاہدے کو حالات کے پیش نظر تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہوا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کچھ اصحاب وہاں سے جو انہوں نے کلیکٹ کرنا تھا مسلمانوں کا جو شیئر تھا اس میں، وہ کلیکٹ کرنے کے لیے وہ وہاں پہ گئے ان زمینوں کا، تو ان کے ساتھ انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ رات کو عبداللہ ابن عمر یہ سو رہے تھے اوپر کسی مکان کی چھت پہ، تو وہاں سے انہوں نے ان کو نیچے دھکا دے کے گرا دیا، اور جس سے ان کے بازو جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ خبر مدینے میں پہنچی تو پھر یہ مشورہ ہوا اور انہوں نے حضرت عمر نے ان کا یہ معاہدہ جو تھا وہ منسوخ کر دیا، اور اس کے بعد ان زمینوں سے ان کو بے دخل کر دیا، جس کے اوپر وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ مختلف اوقات میں کچھ ڈاکیومنٹس لاتے ہیں، نہ صرف خیبر بلکہ دیگر معاملات میں بھی وہ فورج ڈاکیومنٹس لا کے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی جو زمینیں ہیں اس کے معاملات میں بھی کئی ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اس کی بنیاد پہ جائیدادوں پہ جو مسلمانوں کی یا فلسطینیوں کی وہاں پر ہے اس پہ قبضہ کیا جائے۔ تو یہ ایک ٹرک ہے جس کو وہ نہ صرف موجودہ اسرائیل اور بیت المقدس کے علاقے میں کرتے ہیں بلکہ مدینہ کی جو معاملات ہیں اس سے متعلق بھی
اور جو عربیہ کے متعلق معلومات جو معاملات ہیں اس میں بھی یہ کوشش وہ کرتے رہیں. تو یہ غزوہ خیبر کی کچھ چیزیں تھیں جو رہ گئی تھیں، ہم نے مناسب جانا کہ اسے آپ کے سامنے رکھ دیں. اب ہم یہاں سے ایک اور غزوہ ہے. ویسے تو غزوے کی ڈیفینیشن میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شرکت کی اسے غزوہ کہا جاتا ہے، جس میں آپ نے شرکت نہیں کی اور آپ کی زندگی میں ہوا اسے سرائے کہا جاتا ہے. تو بائی دس ڈیفینیشن اس کو سرائے ہی کہنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں شرکت نہیں فرمائی، لیکن ایک فوج جو تھی وہ 3000 صحابہ کی فوج جو ہے وہ روانہ کی تھی، اور جس کے نتیجے میں یہ غزوہ موتا کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا تھا. اور اس کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انواع یا ایمسری تھا، جس کو جو ایک قبیلہ بالکل جارڈن کی سرحد کے ساتھ عربیہ کے اندر آباد رہا ہے، تو انہوں نے الغسان وہ قبیلے کا نام ہے، اور اس میں اس زمانے میں کرسچینٹی کی کرسچنز کی تعداد اچھی بڑی تھی، اور جو لوگ کرسچن نہیں بھی تھے وہ قبیلہ اور وہ سارے لوگ جو تھے وہ جو بیزنٹینین امپائر تھی اس کے ساتھ ان کا الائنس تھا. تو ان کے سردار نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمائندے کو قتل کیا، اور اس کے قتل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش قدمی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور اس کے لیے 3000 صحابہ پر مبنی ایک لشکر وہ روانہ کیا اس طرف. اب کیونکہ وہ الائز تھے تو ظاہر ہے کہ یہ اور بالکل سرحد پہ تھے، یہ جہاں پہ غزوہ موتا ہوئی ہے وہ ایسٹرن بینک آف جارڈن ریور، اس کے مشرقی ساحل کے ساتھ، اور موتا کا ایک مقام ہے جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی. تو وہ بالکل سرحد کے ساتھ تھا، تو وہ ان سے ظاہر ہے کہ وہ ان کی مدد کو بھی آئے، اور بلکہ زیادہ فوج جو تھی وہ بیزنٹینی تھی جس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. اب اس فوج کو بھیجنے کے لیے ہم پچھلی قسط میں ایک دو قسطوں میں ہم اس خاص پوائنٹ پر، اس نقطے پر بات کر چکے ہیں کہ قابلیت اور اہلیت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ کیا کرتے تھے، اس کے حساب سے جو کمانڈ ہے اور جو پوزیشن ہے وہ لوگوں کو دی جاتی تھی. اس میں اور ہم نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا زید ابن ثابت کا، انہی کو اس لشکر کی کمان دی. ہم نے پورا بتایا تھا کہ وہ غلام تھے، اور اس کے بعد رائز ہوتے ہوتے فرام دا رینکس وہ اس مقام پہ آ گئے کہ اتنے ایک اہم لشکروں کی بھی وہ قیادت کیا کرتے تھے. پھر ان کے بیٹے کو بھی یہ موقع ملا، اسامہ ابن زید کو. پھر ہم نے تھوڑی سی بات یہ بھی کی تھی حب الامارہ سے متعلق کہ ہم کچھ بات کریں گے. حب الامارہ مطلب کہ ایک پوزیشن آف پاور، اس کا شوق، اس کی محبت. یہ دیکھیں ایک کچھ نیچرل ٹینڈنسی تو ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ایک پوزیشن پہ ہو جہاں پہ جا کے وہ اپنے دل میں یا اپنے جو اس کا پلان ہے اس کو وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکے. لیکن اس قسم کی ڈیزائرز کو، اس قسم کی یعنی خواہشات کو بہت زیادہ پنپنے دینا کہ آپ اسی کی انفلوئنس میں آ جائیں، اور بس آپ کا مقصد جو ہے وہ سوائے اس کے کہ ایک پوزیشن حاصل کی جائے، عمارت حاصل کی جائے، ایک جہاں پہ آپ کے پاس ایک طاقتور ایک منصب ہو، یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے. اسی لیے جو لوگ منصب کی یا عمارت کی خواہش کرتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں دی جاتی، اور ہم نے کئی بار دیکھا ہے. چھوٹے موٹے کچھ واقعات بھی ہیں. ایک تو ایک اہلیت اور قابلیت کے حساب سے بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہ ایک بار ابو ذر غفاری نے، ایک کنٹینجنٹ تھا، اس کی عمارت کی خواہش ظاہر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اور وہ خواہش جو تھی وہ ایسی نہیں تھی جس خواہش کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں. ایک جنرل سی انہوں نے ایک بات کی، اپنے آپ کو پیش کیا اس خدمت کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر 2 آدمی بھی ہوں تو تم اس گروپ کی عمارت قبول نہیں کرنا. بہرحال ابو ذر غفاری کے اندر، ہر انسان کے اندر مختلف انداز کے ٹیلنٹ ہوتے ہیں، مختلف انداز کی قابلیت اور اہلیت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ابو ذر غفاری میں شاید کچھ اور چیزیں ہوں، اور یہ اس منصب کے لیے اور اس مقام کے لیے وہ مناسب نہ رہے ہوں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا. تو اہلیت اور قابلیت کو مد نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھا، ریگارڈلیس کہ وہ کس مقام سے اور کس کلین سے اور کس سوسائٹی کے کس طبقے سے
لوگوں کا تعلق ہے. اگر ہم اپنے یہاں بھی یہ سلسلہ کسی طریقے سے بہتر کر سکیں تو ہمارے حالات بہت بہتر ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمارت ان کے سپرد کی، اس کمانڈ ان کے سپرد کی زید بن ثابت کے، اس کے ساتھ انسٹرکشنز کچھ دیں. انسٹرکشنز میں یہ تھا کہ اگر جنگ کے دوران زید بن ثابت کی شہادت ہو جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے بعد جو کمان ہے اور جو بینر ہے، مسلمانوں کا جو جھنڈا ہے، وہ جعفر ابن ابی طالب کے پاس ہوگا. اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اگر شہادت ہو جاتی ہے تو عبداللہ ابن رواحہ پھر اس کمان کو سنبھال لیں گے. اور یہ ان ہدایت کے ساتھ آپ نے وہ لشکر روانہ کیا. اب یہ لشکر جب اس جگہ، اس مقام کے قریب پہنچتا ہے تو ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو کفار کا لشکر ہے، جو بازنطینی لشکر ہے، اس کی تعداد بتائی کہ 100,000، 3,000 بمقابلہ 100,000. یہ پروپورشن تھا. اور اس کے بعد جو غسان کا قبیلہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارے کانفلکٹ شروع ہوا تھا، وہ سب بھی ان کی مدد کے لیے موجود تھے. اور یہ تعداد کچھ لوگوں نے تو تقریباً 200,000 تک بتائی ہے کچھ مورخین نے. لیکن ایون 100,000 ورسز 3,000 ایک بہت ڈسپروپورشنیٹ ایک ایکویشن ہے. اس کی وجہ سے یہ مشورہ ہوا اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہم یہ اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے اور ایک بہت بڑا لشکر ہے جس کی وجہ سے ہم، یعنی ایک طرح سے اجازت مانگتے ہیں ان سے کہ ہم اس سے گریز کریں. لیکن پھر عبداللہ ابن رواحہ جو کہ تیسرے نمبر پہ جن کو یہ کہا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ شہادت پہلے 2 کمانڈرز کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ لیں گے، انہوں نے ایک سخت اسٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ہم اس لیے تو لڑتے نہیں ہیں کہ پروپورشن کیا ہے، ہم تو جنت کی خواہش میں لڑتے ہیں، ہم تو شہادت کی خواہش میں. ایک تقریر کی انہوں نے. اس کے بعد بہرحال یہ ہوا کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے. اب جنگ بالکل جیسے میں نے بتایا کہ موتا کا جو مقام ہے اس میں مسلمان ریٹریٹ کر کے وہاں پہ آ گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے وہ جنگ کی. اور جب ان کو گھیرا گیا اور وہ یہ مارکہ شروع ہوا، اس مارکے کے دوران بہت سی ڈیٹیلز ہیں اور ہم اگر اس ڈیٹیلز کو ان پروگرام میں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں سب میں آپ کو بہت اچھی چیزیں اور ایسے واقعات ملیں گے جو واقعی ایمان تازہ کر دینے والے واقعات ہیں. پہلے جو کمانڈر تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اور ان کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو کمان ہے وہ جعفر ابن ابی طالب کو دی جاتی ہے. اور جعفر ابن ابی طالب کو بھی پہلے ان کا ایک بازو اور پھر ان کا دوسرا بازو جو ہے وہ کٹ جاتا ہے وار سے. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اس چن کے نیچے جو ہے وہ جھنڈے کو وہ تھام لیتے ہیں اور بالآخر ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. اور ان کی شہادت کے بعد آپ ہی کی ہدایت کے مطابق عبداللہ ابن رواحہ اور وہ کمان سنبھالتے ہیں. اور وہ کمان کرنے کے بعد کمان سنبھالنے کے بعد جہاد جاری رکھتے ہیں اور بالآخر وہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تینوں جو کمانڈر تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے نامزد کیا تھا، وہ ان سب کی شہادت ہو جاتی ہے. پھر مسلمانوں میں ایک مشورہ ہوتا ہے اور اس مشورے کے تحت خالد ابن ولید جو کہ اپنے حربی صلاحیتوں کے بارے میں بہت جانے جاتے ہیں اور ہم آگے کچھ مارکوں میں ہم دیکھ بھی لیں گے، اور اس مارکے میں بھی بالخصوص ان کی جو حربی صلاحیت ہے اس کی بنا پہ مسلمان ایک بہت بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں. اور ایک یعنی اس جنگ کے بارے میں ایک مورخین مختلف رویہ اختیار ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، کچھ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز بیلنس، کہ اس کے اندر کوئی ایسی بہت بڑی چیز نہیں ہوئی. لیکن جو اچیومنٹ سب سے بڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ اس مارکے کے نتیجے میں ایک مسلمانوں نے سب سے بڑی طاقت دنیا کی جو اس وقت بن چکی تھی، فارس کو بھی انہوں نے شکست دے دی تھی. اور یعنی ایک طرح کے یونیپولر ورلڈ بن رہی تھی اس زمانے میں کہ جو بیزنٹینین امپائر ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی. اس کے ساتھ انہوں نے ایک طرح سے جنگ کی اور یہ ثابت کیا کہ ہم جو ہے ہم ایسی کوئی چھوٹی فورس نہیں ہے. دنیا نے، عربیہ نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ مسلمانوں نے اپنے اتنے بڑے دشمن کا سامنا کیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی. اس سے متعلق دیگر واقعات اور خاص طور پہ خالد بن ولید کی حکمت عملی سے متعلق کچھ باتیں ہم اگلی قسط میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی